اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ریکور اے پرسن فرام اللیگل کسٹڈی۔ اللیگل کسٹڈی، سب سے پہلے بات تو یہ آتی ہے کہ اللیگل کسٹڈی کیا ہے۔ اللیگل کسٹڈی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی بندے کو اس کی مرضی کے خلاف اس کو کسی جگہ پر اللیگلی ڈیٹین کر لیا جاتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے اللیگل کسٹڈی بائی پولیس اور دوسری ہے اللیگل کسٹڈی بائی پرائیویٹ پرسن۔ مطلب کہ اللیگل کسٹڈی بائی پولیس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کسی بندے کو کسی مقدمے میں نامزد ہونے کے علاوہ یا مطلب کہ کسی بندے کو جو کہ ملزم ہی نہیں ہے، غیر قانونی طور پر اللیگلی اپنے پاس اس کو ڈیٹین کر لیتی ہے، حوالات میں بند کر دیتی ہے، مقدمہ کے علاوہ ہو سکتا ہے وہ اس کو تھانے میں بند کرے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تھانے کے علاوہ کسی جگہ پر اللیگلی ڈیٹین کر لیا جائے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس کو اللیگلی ڈیٹینشن سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ دوسری اقسام یہ ہے کہ اللیگل کسٹڈی بائی پرائیویٹ پرسن۔ پرائیویٹ پرسن، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ کسی پرائیویٹ پرسن کی طرف سے اللیگلی ڈیٹین کر لیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے رہا کروا سکتے ہیں، بازیاب کروا سکتے ہیں، ریلیز کروا سکتے ہیں۔ اور پرائیویٹ پرسن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا چلوں کہ جیسا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے سم ٹائم، تو اس میں یہ ہوتا ہے جو اکثر دیکھنے میں آیا ہے، جو شوہر حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اللیگلی طور پر اپنے پاس رکھ دیتے ہیں اور عورت کو گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ عورت جاتی ہے کہ کیونکہ وہ بچوں کو اللیگل کسٹڈی ہوتی ہے، اب ایک بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کو لیگلی طور پر اپنی ماں کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ اس نے فیڈنگ کرنی ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسری ایک مثال دینا چاہوں گا، جیسا کہ ہمارے ہاں دیکھنے میں ہے کورٹ میرج کرتے ہیں لڑکا لڑکی، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو اس کے والدین اپنے پاس اللیگلی ڈیٹین کر لیتے ہیں، تو لڑکا اس کے لیے ایک پٹیشن فائل کرتا ہے، ہیبیس کارپس اس کو کہتے ہیں۔ آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ کہاں پر فائل کرنی ہے، کس طرح فائل کرنی ہے۔ تو وہ اپنی بیوی کو ملنے کے لیے اور اپنے پاس واپس لانے کے لیے یہ پٹیشن فائل کرتا ہے۔ اس کے لیے عدالت کون سی ہے، کمپیٹنٹ کورٹ کون سی ہے، میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ وہ بندہ جو کہ اللیگل کسٹڈی میں ہے، آیا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کورٹ کی جورسڈکشن میں ہے۔ جیسا کہ کورٹس کی لمٹس ہوتی ہیں، ہر ضلع کی، ہر تحصیل کی مختلف عدالتیں ہوتی ہیں، ان کی لمٹس ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو آپ رہا کروانے والے ہیں، رہا کے لیے پٹیشن دائر کرنے والے ہیں، وہ کس کورٹ کی جورسڈکشن میں موجود ہے۔ تو اس کے لیے جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے وہ ایک سیشن کورٹ ہے جس کی لمٹس میں، جورسڈکشن میں وہ بندہ ڈیٹین ہے، اس میں آپ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہائی کورٹ میں آپ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ اگلا آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کس بندہ مطلب کہ کون بندہ یہ پٹیشن فائل کر سکتا ہے۔ جو بندہ اللیگل کسٹڈی میں ہے اس کا کوئی بھی رشتہ دار اس پٹیشن کو فائل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے لا کیا ہے؟ لا یہ ہے کہ انڈر سیکشن 491 آف CRPC اینڈ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 199 آرٹیکل، اس کے تحت ہم پٹیشن فائل کرتے ہیں۔ اگر ہم سیشن کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے تو وہ 491 491 CRPC کے تحت ضابطہ فوجداری کے تحت پٹیشن فائل ہوگی۔ پٹیشن فائل ہونے کے بعد جج صاحب حکم دیں گے کہ اس بندے کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اب اس میں دو طریقے ہیں، آپ اس کی کسٹڈی کی ریلیز کروانے کے لیے آپ دو قسم کے عدالت آرڈر کرتی ہے، اور یہ چوائس ہوتی ہے آپ کی اپنی، یعنی کہ پٹیشنر کی۔
اگر آپ چاہیں تو کورٹ کا بیلف بھی آپ لے جا سکتے ہیں اس کو بازیاب کروانے کے لیے، ادروائز آپ پولیس بھی اس کی ریکوری کروا سکتے ہیں۔ کورٹ فیس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 491 کی کوئی کورٹ فیس نہ ہے، البتہ اگر آپ یہی پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کریں گے تو اس کی پٹیشن کی 500 روپے کا اسٹامپ کورٹ فیس کا لگتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ بیلف مقرر کروائیں گے تو اس کی کورٹ ایک مقررہ فیس کر سکتی ہے جو کہ پٹیشنر نے پے کرنی ہوتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ یا کوئی اور ٹاپک آپ چاہتے ہیں، آپ مجھے کمنٹ کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ نالج کے لیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو چھوٹے بچے ہوتی ہیں ان کی کسٹڈی کے لیے کیا پروسیجر ہے، کیا لا ہے۔ انشاءاللہ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ دی امان۔